السلام علیکم۔ تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اسلامیات کی ویڈیو جو ہے اس میں 551 سے لے کر 600 تک ہم سوال جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں جو PPSC کے پریویس پیپر میں پوچھے گئے ہیں، اور 2023 تک جتنے بھی اسلامیات کے پریویس پیپر میں سوال پوچھے گئے ہیں ان کی ایک بگ کلیکشن جو ہے وہ میرے چینل پر اپلوڈ کی جا رہی ہے، تو جس میں سے اس کا ایک حصہ جو ہے 551 سے لے کر 600 تک جو ہے 50 سوال جو ہے آج اس ویڈیو میں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے 500 سوال جو ہیں وہ مختلف ویڈیو کی شکل میں، جس میں 50 سوال ہیں، وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں، تو آپ ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسلامیت کی ایک بہت بڑی پلے لسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ میں آنے والے ہفتے تک جو ہے یہ مکمل کر لوں گا، جو کہ بہت ہی قیمتی ہے، خاص کر ان کینڈیڈیٹ کے لیے جو PPSC کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو چلیے جی پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ تو 551 سوال ہے، حج کس سن ہجری میں فرض ہوا؟ 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور حج کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ نبی پاک نے فرضی حج کتنی کی تھی؟ 10 کی، اپنی ایک فرضی حج انہوں نے کی تھی اور 4 عمرے کیے تھے۔ 4 عمرے میں سے پہلا عمرہ جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے 6 عیسوی کو نبی پاک نے کیا تھا۔ دوسرا عمرہ جو ہے 7 عیسوی کو، ہجری کو، پہلا بھی 6 ہجری کو، دوسرا بھی 6 ہجری کو، تیسرا عمرہ جو ہے وہ پہلا عمرہ نبی پاک نے 6 ہجری کو کیا، دوسرا 7 ہجری کو کیا، تیسرا عمرہ 8 ہجری کو، اور چوتھا عمرہ جو ہے 10 ہجری کو کیا، اور اسی کے ساتھ فرضی حج جو ہے نبی پاک نے اپنی زندگی میں ایک کی تھی جو 10 ہجری کو کی تھی، اور حج فرض کب ہوئی تھی؟ 9 ہجری کو۔ لفظ جہاد کے معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا۔ فاتح مصر کون صحابی رسول تھے؟ عمرو بن العاص کو فاتح مصر کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے مصر کو فتح کیا تھا۔ ام المساکین کن؟ ام المومنین کا لقب ہے، زینب بنت خزیمہ کا لقب جو ہے ام المساکین ہے۔ حجر اسود نصب کرتے وقت نبی کریم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو 35 سال عمر تھی۔ نبی کریم نے آخری کون سی نماز پڑھی تھی؟ آخری نماز مغرب پڑھی تھی۔ کس عباسی خلیفہ نے دارالحکومت بغداد کو تبدیل کر کے سمارا بنا دیا؟ تو معتصم باللہ نے بغداد کو تبدیل کر کے سمارا کو دارالحکومت بنایا تھا۔ عباسی خلفاء کے بارے میں بات کی جائے تو 35 یا 36 خلفاء جو ہیں وہ تاریخ میں آئے ہیں۔ 750 میں عباسی خلفاء نے بیٹل آف ضبط کے ذریعے امی خلفاء سے حکومت چھین کر 750 سے لے کر 1258 تک عباسی خلفاء کی حکومت رہی، اور 1258 کو ہلاکو خان نے عباسی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اس کے بعد عباسی حکومت کا خاتمہ ہوا، اور اس کے بعد عباسی خلفاء کوئی اسپین میں جا کر بھی حکومت کرتے رہے، لیکن باقاعدہ طور پر عباسی حکومت کی جو زوال ہوا وہ 1258 میں ہو گیا تھا۔ امیہ سے کس پہلے خلیفہ نے اندلس میں خلیفہ کا لقب اختیار کیا؟ تو عبد الرحمن سوم نے۔ تو یہ وہی بات ہو رہی ہے جو 1258 کے بعد اندلس اسپین میں چلے گئے تھے، تو وہ خلفاء عباسی تھے، اور کس پہلے خلیفہ نے اندلس میں خلیفہ کا لقب اختیار کیا؟ عبد الرحمن سوم نے۔ اذان میں اللہ اکبر کتنی بار آتا ہے؟ 6 بار آتا ہے جی۔ تو اذان میں الصلاۃ خیر من النوم جو ہے ان کے الفاظ کس نے ایڈ کیے تھے، کس نے جمع کیے تھے؟ حضرت عمر کے دور حکومت میں یہ جمع کیے گئے تھے یا اس میں ڈالے گئے تھے۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم نے کی۔ صلح حدیبیہ کے مطابق مسلمانوں اور یہودیوں میں کتنے سال امن و امان رہے گا؟ 10 سال۔ اور صلح حدیبیہ کب ہوا؟ 6 ہجری کو ہوا۔ اور صلح حدیبیہ تحریر کرنے والے صحابی کا نام حضرت علی ہے۔ 5ویں کلمے کا نام کیا ہے؟ استغفار۔ تو پہلے کلمے کا نام جو ہے کلمہ جو ہے وہ طیبہ، دوسرے کا نام کلمہ جو ہے شہادت، تیسرے کا نام تمجید، چوتھے کا نام توحید، 5ویں کا نام جو ہے استغفار، اور آخری کلمے کا نام رد کفر ہے۔ تو کلمہ شہادت جو ہے جنازے کے وقت پڑھا جاتا ہے، اور یہ 6 کے 6 کلمے جو ہے نکاح کے وقت پڑھے جاتے ہیں،
اور کلمہ تمجید جو ہے وہ حج کے موقع پر پڑھا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں جی اگلے سوال کی طرف۔ انجیل کس زبان میں نازل ہوئی؟ ہیبری زبان میں نازل ہوئی۔ اور انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ اور انجیل کو نیو ٹیسٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ انجیل یہودیوں کی مقدس کتاب ہے۔ تورات جو ہے، انجیل عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے، اور تورات جو ہے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ تورات یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، اور تورات کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح زبور جو ہے بھی وہ حضرت داؤد پر نازل ہوئی۔ اور قرآن مجید ہمارے آقا پاک حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی، جو کہ آخری کی الہامی کتاب ہے۔ کس صورت میں لفظ خاتم النبیین استعمال ہوا ہے؟ صورت احزاب میں استعمال ہوا ہے نبی پاک کے بارے میں۔ معتبر فرشتوں کی کتنی تعداد ہے؟ جی معتبر فرشتوں کی 4 تعداد ہے۔ کون سی 2 نماز میں اذان نہیں ہے؟ نماز جنازہ اور نماز عید میں اذان نہیں ہے۔ صلاۃ وتر کس نماز کا حصہ ہے؟ نماز فجر کا جو ہے صلاۃ وتر حصہ ہے۔ اگلا سوال ہے جی، لفظ زکوٰۃ کتنی بار قرآن میں آیا ہے؟ 32 بار لفظ زکوٰۃ جو ہے قرآن میں آیا ہے۔ روزہ رکھنے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ سورۃ بقرہ میں آیا ہے جی۔ اور مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ بھی سورۃ بقرہ میں آئے ہیں۔ کس صورت میں حج کا حکم آیا ہے؟ سورۃ بقرہ میں آیا جی۔ حج اور زکوٰۃ کا ذکر، دونوں کا ذکر جو ہے نا سورۃ بقرہ میں۔ قرآن کی صورت میں اللہ کے احکامات نازل ہوئے ہیں، وہ بھی سورۃ بقرہ میں۔ یعنی روزے کا ذکر، حج کا ذکر اور اللہ کے احکامات سورۃ بقرہ میں ہیں۔ حضور نے کتنے سال خفیہ تبلیغ کی؟ تو 3 سال خفیہ تبلیغ کی۔ غزوہ تبوک کس ہجری میں ہوا؟ 9 ہجری میں ہوئی۔ غزوہ تبوک آخری غزوہ تھا، اور اس میں حضرت علی نے شرکت نہیں کی تھی، کیونکہ نبی پاک نے ان کو مدینے کا انتظام دیا ہوا تھا اس وقت۔ ٹھیک ہو گیا جی، غزوہ تبوک کے بارے میں ہوگی، 9 ہجری میں ہوئی، آخری غزوہ 9 ہجری میں ہوا اور آخری غزوہ ہے۔ قرآن کی کس صورت میں اللہ نے اپنی رحمتوں کا بار بار ذکر کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کا دوست جواب ہے سورۃ رحمان۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ سن 6 ہجری میں کس نے تحریر کیا؟ تو حضرت علی نے تحریر کیا، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ قصر کی صورت میں کس نماز میں فرض رکعت تبدیل نہیں ہوتی؟ تو فجر، مغرب اور وتر میں بالکل تبدیل نہیں ہوتی۔ کس نے سب سے پہلے بلند آواز میں قرآن پڑھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بلند آواز میں قرآن پڑھا۔ کل کتنے غزوات ہیں؟ 27 غزوات ہیں۔ اسلام کا پہلا غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ ابوا یا غزوہ ویدان بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی ابوا کے مقام پر جو مدینہ کے قریب ہے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان میں حضرت آمنہ جو ہے والدہ نبی پاک جو ہیں وہ دفن ہے۔ نبی کریم کا مذہب کیا تھا؟ دین ابراہیمی مذہب تھا جی۔ نبی کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کب دیا؟ 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو، اور 11 ہجری کو آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ کون سے پیغمبر بڑھئی کا کام کرتے تھے؟ حضرت زکریا جو تھے بڑھئی کا کام کرتے تھے۔ کس رومن گورنر نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا؟ پولیٹس نے۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ کی عمر جو تھی وہ 32 سال تھی، اور تمام پیغمبروں میں سے حضرت عیسیٰ سب سے چھوٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ جو تھے ان کا پیشہ چرواہا تھا، اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ پر جو ہے انجیل نازل ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی نازل ہونے والی مکمل سورت کون سی ہے؟ سورۃ فاتحہ ہے، اور یہ ترتیب توقیف کے مطابق قرآن کی پہلی سورت ہے۔ اور ویسے قرآن کی پہلی سورت جو نازل ہوئی وہ سورت الگ ہے، اس کی 5 آیات ہیں، اور سب سے آخر پر جو سورت نازل ہوئی سورۃ النصر ہے، لیکن ترتیب توقیفی کے مطابق پہلی سورت ہے سورۃ فاتحہ ہے۔ سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن مجید کا دیباچہ بھی کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، حضور اکرم کی خفیہ تبلیغ اسلام کے دوران طریق اسلام کو مرکز کس کا گھر تھا؟ حضرت ارقم مخزومی کا گھر جو تھا خفیہ تبلیغ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ بیعت عقبہ ثانیہ میں کتنے افراد تھے؟ 73 مرد، 2 عورتیں، یعنی 75 افراد تھے۔ اور بیعت عقبہ اولا اور ثانیہ یہ بیعت واقعہ کے بعد دیگریں ہوئیں۔ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی سب سے پہلے یہودیوں کے کس قبیلے نے کی؟ تو اس وقت مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینوقا اور بنو قریظہ۔ تو سب سے پہلے خلاف ورزی جو ہے میثاق مدینہ کی، جو 1 ہجری میں پیش کیا گیا،
یہ تیار کیا گیا تھا، بنو قینقاع نے کی تھی۔ قرآن مجید کی آخری وحی کے کاتب تھے حضرت کعب بن ابی، اور پہلے وحی کے کاتب ہیں حضرت شرجیل۔ قرآن میں انبیاء کرام کے نام پر کتنی صورتیں ہیں؟ 6 صورتیں ہیں جی۔ مسلمانوں نے سریہ موتا کب لڑی؟ سریہ موتا مسلمانوں نے 8 ہجری میں لڑی تھی، جس میں حضرت خالد بن ولید کی 9 تلواریں جو ہیں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی تھی، اور ہمارے نبی پاک نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا، یعنی اللہ کی تلوار۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد حضور اکرم نے زکوٰۃ اور جزیہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری کس کو دی؟ حضرت معاذ بن جبل کو دی۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ حضرت موسیٰ کا ذکر آیا ہے۔ الباری اللہ تعالیٰ کا نام کس صفت کو ظاہر کرتا ہے؟ ہر چیز کو عدم میں لانے، وجود میں لانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے وہ 99 اور ذاتی نام 1 ہے۔ اگلا سوال ہے، اسرائیل کس پیغمبر کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب کا لقب ہے جی اسرائیل۔ حضرت یعقوب کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور ان کی اولاد سے آگے جو ہے وہ ان کے جو پیروکار جو ماننے والے تھے وہ یہودی تھے۔ سن 4 ہجری میں نبی نے کس صحابی کو عبرانی زبان سیکھنے کی ہدایت کی؟ حضرت زید بن ثابت کو یہ ہدایت جاری کی کہ آپ جو ہے عبرانی زبان سیکھیں۔ قرآن کو 30 پاروں میں کس نے تقسیم کیا؟ حضرت عثمان بن عفان نے 30 پاروں میں تقسیم کیا، اور قرآن کا جامع ایڈیشن بھی انہوں نے تیار کرایا، اور پہلے حافظ قرآن بھی حضرت عثمان بن عفان ہیں۔ اسلام کا پہلا سریہ کون سا تھا؟ سریہ نخلہ، جو 2 ہجری میں لڑا گیا۔ سریہ ایسی جنگ کہتے ہیں جس میں نبی پاک نے شرکت نہ کی ہے، اور غزوہ ایسی جنگ کہتے ہیں جس میں نبی پاک نے باقاعدہ طور پر شرکت کی ہو۔ نماز میں قومہ کسے کہتے ہیں؟ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں کس کو ظلم عظیم کہا گیا؟ شرک کو ظلم عظیم کہا گیا جی۔ تو اس کی آج کی ویڈیو کا جو سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، طواف قدوم کیا ہے؟ بیت اللہ پہنچنے کے بعد پہلا طواف جو ہوتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ اور حضور کس دن سفر کرنا پسند کرتے تھے؟ سوموار والدین نبی پاک جو ہے سفر کرنا پسند کرتے تھے۔ یہ آج کے جی 50 سوال تھے جو میں نے PPSC کے پریویس پیپر سے کلیکٹ کیے ہیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ آپ 1 پیپر کی تیاری اگر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو ہے، اور یہ سوال جو ہے آپ ذہن نشین کر لیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ خدا آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ خدا حافظ۔